پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل 15 سالوں سے سندھ پر اپنی گرفت برقرار رکھی ہے۔ ایک مؤثر اپوزیشن کی کمی کے ساتھ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ عرصہ تک حاصل ہونے والی سپورٹ اور دیگر مختلف عوامل کی وجہ سے بظاہر ناقابل شکست دکھائی دیتی ہے۔ اس غلبے کے باوجود صوبے میں ایک وسیع البنیاد سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے جو ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کی سیاسی پوزیشن کو چیلنج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق پی 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 مخالف ممکنہ اتحاد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA جو 6 چھوٹی سیاسی جماعتوں یا گروپوں کا اتحاد ہے جس میں پیر پگاڑا کی مسلم لیگ فنکشنل نمایاں پوزیشن کی حامل ہے۔ پی 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 مخالف روایتی سیاسی شخصیات جمیعت العلماء اسلام فے اور چھوٹی بڑی قوم پرست جماعتوں پر مشتمل ہوگا۔ اس اتحاد کو ممکنہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے وسیع سیاسی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ سابق پولیس افسر اور سابق ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن حال ہی میں مسلم لیگ نواز کے صوبائی صدر منتخب ہونے کے بعد سیاسی طور پر انتہائی سرگرم ہیں۔ ان کی حالیہ مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا سے ملاقات کو سیاسی حلقے دلچسپی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بشیر میمن کے بھائی نصیر میمن نے 2018 کا الیکشن مسلم لیگ فنکشنل کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کے مشہور سیاسی رہنما مخدوم امین فہیم کے بھائی کے خلاف لڑا تھا اور وہ تاحال مسلم لیگ فنکشنل میں ہی شامل ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بشیر میمن کو بیک وقت سندھ کے معاملات پر نواز شریف اور پیر پگاڑا کی بھرپور حمایت اور اعتماد حاصل ہے اور بشیر میمن کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کی سربراہی میں سندھ میں اپوزیشن کا ایک وسیع البنیاد اتحاد بننے کے واضح امکانات ہیں۔ گو آئندہ عام انتخابات کا بڑا سیاسی میدان پنجاب ہے جہاں مسلم لیگ نون کو سخت مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ تاہم نون لیگ سندھ میں پی 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 مخالف اتحاد کی حمایت کرے گی۔ مزید برآں مسلم لیگ نواز کی اس سیاسی سرگرمی کا مقصد قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں سندھ سے چند نشستیں حاصل کرنا بھی ہے تاکہ اس کی صرف پنجاب کی جماعت ہونے کے تاثر کی نفی اور قومی سطح کی سیاسی جماعت ہونے کے تاثر کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس کوشش کو تقویت دینے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت مستقبل قریب میں سندھ کا دورہ کرے گی جہاں کئی سینئر سیاسی شخصیات کی پارٹی میں شمولیت بھی متوقع ہے، جبکہ اس موقع پر مجوزہ سیاسی اتحاد کا باضابطہ اعلان کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کے مرکزی قائد نواز شریف کے خلاف پی 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 کے جارحانہ موقف پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک انصاف سے ممکنہ اتحاد کے اشاروں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو سندھ پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کیا ہے تاکہ پیپلز پارٹی کو اس کے مضبوط گڑھ میں پریشان کیا جا سکے۔ گوٹکی اور شکارپور کے مہر سردار علی گوہر اور غوث بخش جیسی اہم سیاسی شخصیات کی پی 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 صفوں میں حالیہ شمولیت نے سندھ کے اپوزیشن حلقوں کے حوصلے پست کیے ہیں، جبکہ پی 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 نے کامیابی کے ساتھ طاقتور حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے تاثر کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت اور نگران حکومت پر اپنا کنٹرول بھی برقرار رکھا ہے۔ اسی تاثر نے سندھ میں پی 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 کی سیاسی مضبوطی میں اہم کردار کے ساتھ مرکزی اور وفاقی سطح پر مذاکرات کے لیے اس کی پوزیشن کو مضبوط بھی کیا ہے۔ سیاسی حریف سندھ میں موجودہ نگران حکومت کو پی 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 کے سابقہ دور حکومت کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے خود کو ناقابل تسخیر پارٹی کے طور پر پیش کرنے کے باوجود کچھ سیاسی شخصیات اور گروہ سندھ میں اپنی سیاسی اہمیت اور تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جن میں JUI کے راشد محمود سومرو، سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سید زین شاہ، سندھ ترقی پسند پارٹی کے ڈاکٹر قادر مکسی، قومی عوامی تحریک کے ایاز لطیف پلیجو اور ڈاکٹر ذوالفقار جیسی با اثر شخصیات شامل ہیں۔ دوسری جانب سندھ کے شہری علاقوں کی مؤثر قوتیں جماعت اسلامی MQM پاکستان بھی پیپلز پارٹی کے انداز سیاست سے نالا نظر آتی ہے اور وہ بھی ممکنہ طور پر اس سیاسی اتحاد کا باقاعدہ حصہ نہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی سطح پر اتحاد ضرور قائم کر سکتی ہے۔ نومبر کے آخر تک صوبے کی سطح پر سیاسی منظرنامہ واضح ہو جائے گا کہ پی 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 اپنے گڑھ میں مضبوط اپوزیشن برقرار رکھتی ہے یا اپوزیشن کی حکمت عملی کی وجہ سے ان کا ناقابل تسخیر 15 سالہ اقتدار اختتام کو پہنچے گا۔ ان باتوں کا جواب تو آئندہ وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ سندھ کے اکثریتی عوام اور سیاسی الیکٹیبلز کے لیے کسی مؤثر سیاسی متبادل کی عدم موجودگی کے سبب پہلی اور آخری چوائس پیپلز پارٹی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی عوام کی بڑی اکثریت پیپلز پارٹی کے انداز سیاست
बे इंतहा करप्शन, नाअहली, सिस्टम के नाम से रियासत के अंदर रियासत और चंद लाडलों के राज की वजह से खफा है। 15 साल तक खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद सिंध में किसी भी शोबे में कोई खातिर ख्वाह तरक्की या कारकर्दगी न होने के सबब आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के पास रिवायती तौर पर शोहदा की कुर्बानियों के जिक्र और बिलावल भुट्टो जरदारी की जज्बाती तकरीर के सिवा अवाम को देने, दिखाने और बेचने को कुछ भी नहीं होगा। कोई भी मौसर सियासी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की इन कमजोरियों को अगर मौसर तरीके से इस्तेमाल करेगा तो पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।